أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کے جاننے والے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے. 38 کروڑ. اور لاہور بھی قائم ہے, زیر زمین بھی قائم ہے, اوپر زندہ چلیں نیچے مردہ رہیں. یہ زمین دیکھو اپنے رب کی, یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے. یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی, بچھانے والے نے تمہیں دی تھی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اس میں راحت پکڑو, اس میں حلال کماؤ, اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو, پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا, نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا, دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کرو, اپنے غم سنایا کرو, پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں, وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کرتے ہیں. پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں, وہ بھی آمین آمین کرتے رہے, اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے, امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے, یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے, یہ دعا نہیں ہے, یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے, مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ, غم بتاؤ, اپنے دل کھول کے رکھو, پھر کہو یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے, ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح, یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا, اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی, ایک دفعہ قال آ چکا ہے, دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی, کہا قال نوح, پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ, او میرے بندو, اے امت محمد, تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو, تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو, تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا, کوئی زندہ نہ چھوڑنا. تو ٹھیک ہے, ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا, زمین کے روئیں سے چشمے نکلے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا, سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی, یہ امت حق کی دعوت دینے والی. شیطان کفر کا داعی, اس کے شتونگڑے کفر کے داعی, ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین, تم پر میری لعنت, تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت, باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت, اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو. ایک طرف لعنت آ رہی, ایک طرف سلام آ رہا ہے. نوح میرا تم پہ سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے, اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم, ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی, تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر, تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا, سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا,
لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو۔ پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد، ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی، نہیں 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 نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آیا، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ روضہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی، سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا،
تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو انہوں کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں، ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو؟ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں، سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں۔ تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے، ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے۔ میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا، تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول ابھی بول، مختصر بول، جلدی بول، ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا۔ لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے، فاخلع نعلیک، موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی، جتی لا بہ جا۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، فاستمع لما یوحیٰ، تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ ایک ہے، شریک نہیں، اللہ ایک ہے، وزیر نہیں، اللہ ایک ہے، مشیر نہیں، اللہ ایک ہے، بیوی نہیں، اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہوں انسان ہوں اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا، اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے۔ یہ حق کی دعوت ہے، یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں۔ اس امت کی عزت امتیاز ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں، اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے۔ اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی۔ مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ، سناتے جاؤ، سناتے جاؤ، تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے۔ مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں، تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا، کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ بھگ جا، الو بیٹھ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، چل چل بیٹھ جا، کچھ نہیں۔ پھر چوتھا لڑکا آیا، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار۔ پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تجھے چھٹی کرو، میں بھی آرام کرنا۔
بول میں ایک طاقت ہے. دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رل گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا. چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے. اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے. اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی. کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے. یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے. اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا. ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے. اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے. دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا. نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کو دعوت کا کام ملا ہے. ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا. اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کے چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ. یہ ہماری آبدوز، بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی. 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی، برباد ہو جائے گی. اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے. 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے. 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی، اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا، اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن. اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے. یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو. اللہ کی قسم، جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا. اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا. یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے. باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے. ہم کہو ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے. ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا. جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں. پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا
تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ, فیصل آباد لاؤ, ملتان لاؤ. فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے, لاہور کے ڈاکٹر بھاگے, ملتان کے ڈاکٹر بھاگے, کراچی کے ڈاکٹر بھاگے, اور میڈیکل سٹوڈنٹ بھی بھاگے. ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں, ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں. آج کفر کی وبا ہے, زنا کی وبا ہے, شراب کی وبا ہے, موسیقی کی وبا ہے, جوئے کی وبا ہے, نافرمانی کی وبا ہے, ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے, سود کی وبا ہے, رشوت کی وبا ہے, غفلت کی وبا ہے. او بھائیو, عمل ہے پھر بھی بھاگو, عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو, لوگوں کے پیچھے بھاگو بھاگو. یہ ایک اٹھا ہوا قدم, یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ, اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے. ساتوں زمین آسمان تمہارے قدموں کی چاپ سے گونج اٹھتے ہیں. تمہارا بول زبان سے نکلتا ہے, ساتوں آسمان اس سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں. لاکھوں فرشتے وہ بول اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں اور عرشوں کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو آپ نے کہا من القائل, یہ کہنے والا قول ہے, یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا, وہ چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے؟ جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے. پھر ان کو ہمت ہوئی, کہا جی میں نے کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے. ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں. یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے. جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو, تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے, ہم لے کے جائیں گے. او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ, تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے. میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں, مجھے جانے دو, میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا, آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا. تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ, اس کی ہستی باغ باغ, اور اس کی توجہات ہوں گی. میرے بھائیو, انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں, وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں. اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, فرشتے پہنچاتے ہیں, اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں. ہم حق کے دائی ہیں, ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے, اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے. اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو, ان احمقوں کے پیچھے مت چلو, انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا. آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو, سب سے بڑا مفکر, سب سے بڑا علم والا, سب سے بڑی عقل والا, سب سے بڑے فہم والا, سب سے بڑی بصیرت والا, جس کی نظر اتنی تیز ہو. یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے, چند لاکھ میل سے آگے, اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال, اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے. اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے. پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے, پھر آپ پیچھے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے. تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے, تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا. پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک لپک رہے تھے, تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا. اور مجھے بتاؤ, اللہ کے واسطے بتاؤ, جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی. چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے, اسے چھوڑو, یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں. یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا, آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا.
اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا، نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے۔ جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو، آگے آپ جانے آپ کا اللہ، آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا، پر آپ گئے ہیں، کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں۔ جنت دیکھنا جہنم دیکھنا یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجل۔ پھر عرش معلا جھوم جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے اے ملا دی کے ڈگرے چھڑو پر ہیں ملا ہیں۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ، پھر ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہو گئے۔ نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور 7 آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6 پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، وہ بے پرواہ بیٹھے ہیں، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ او دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، 2 جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ ہاں
آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی۔ قصائی نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح۔ وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کے گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ تو سر مارے، ہن بس۔ اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں آخر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں، وہ انکار کر دیں، کہتے ہیں نافرمان ہے، گھر میں لڑائی، دنگا فساد۔ پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دے، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں، جدوں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے، بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے۔ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر۔ یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، چونکہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں، ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو۔ ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے۔ وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟
یہاں موت ہے وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہیں وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرت چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی دنیا میں ہے آگے ختم، جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے، جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، جنہیں رکھ لی انہاں دی کوئی نہیں ہونی، پکی گل ہے، انہاں دی کوئی نہیں ہونی، جی ہن تسی فیصلہ آپ ہی کر لو کہ نہیں اتھے رکھنی پائے گی، بڑا اوکھا کم ہو جائے۔ تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے، اب جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی اداؤں پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183 نہیں ہے پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچ سوت، مجنو نے کتے کے پاؤں چومے، لوگوں نے کہا یہ ناپاک، پھر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا، اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے۔ یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے، یہ کیسا دعوی محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا۔ یہ دعوی باطل ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ دلیل کے بغیر کیس خارج ہو جائے گا۔ ہاں عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ایک دم کسی چھوڑ دی، کہا یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں، تو نے اسے اٹھایا میری آنکھیں اٹھا لے، میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہیں اندھے ہو گئے۔ یہ محبت ہے۔ جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے، پھر کہنا نہیں پڑتا، خود بخود اس میں ڈھلتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے، ہم بھی اس کا چاہ لیں۔ یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے، سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس، دروازہ تو کھلوائیں، کہیں گے میرے بس کا نہیں، نوح علیہ السلام نہ، ابراہیم علیہ السلام نہیں، صالح ہود نہیں، موسیٰ یوشع نہیں، ہارون موسیٰ نہیں، داؤد و سلیمان نہیں، ابراہیم و اسحاق نہیں، ابراہیم اسماعیل نہیں، یعقوب و یوسف نہیں، زکریا یحییٰ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا ہم نہیں کھلوا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا۔ ان کا چلو پتہ بتائیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گھر ہو جہاں خوشیاں ہو، غم نہ ہو، زندگی ہو، موت نہ ہو۔ تلاش کرو، یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ موت کے بعد ہے۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، لوگوں کو بلایا، میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے تعریف میں زمین آسمان ملا دیا۔ دو درویش پیچھے بیٹھے تھے، چپ۔ انہوں نے کہا تم بھی تو بولو۔ کہا جی بس 2 عیب ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، ان کو کیا عیب نظر آئے؟ کہا بھائی کیا عیب ہیں؟ کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے مر جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ اجڑ جائے گا۔ بادشاہ کے اندر سے جان نکل گئی، اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کا مالک مرے نہیں اور وہ برباد نہ ہو؟ کہا ہے۔ کہاں؟ یا نہیں، وہ جنت ہے۔ اور کہا اچھا مجھے سوچنے دو۔ رات ساری جاگتا رہا، صبح حکومت چھوڑ کے کہنے لگا مجھے وہ گھر چاہیے جو مٹتا نہ ہو، برباد نہ ہوتا ہو۔ یہ پڑی تمہاری حکومت، جس کو دینا چاہتے ہو وہ دے دو۔ تو لوگوں کو ہم یہ بتائیں
کہ اللہ تمہارے لیے سب کچھ لیے بیٹھا ہوا ہے دروازہ، تو سارے لوگ آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ دروازے کا کھلنے کا انتظار، تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کہے گا اٹھا سر، مانگ ملے گا، بول تیرا بول پورا ہوگا، وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تو افتتاح کر، تو جنت کی اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ بیٹھیں گے، وہ کھڑی ہوگی، اس کی رسی زمین پر گرے گی، عرب و عجم سر اٹھائیں گے، ہن ویکھو رسی کون نپے، تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے، تو بلال ہمارے نبی کے ڈرائیور بن کے ساتھ چلیں گے، اور آپ دروازے پر آ کر دستک دیں گے، اندر سے فرشتہ کہے گا کون، آپ کہیں گے محمد رسول اللہ، وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور جب وہ آئے تو نے خود کھولنا ہے، میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا، وہ چابی گھمائے گا، در کھولے گا، آپ نے کہا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے ہوں گے، میلوں والے پیچھے، ریڑیوں والے آگے، گاڑیوں والے پیچھے اور سائیکلوں والے آگے۔ آج فقراء کی عزت دیکھنا، لیکن ہر فقیر نہیں، فرما بردار فقیر، ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے، ریڑی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ریڑی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، فرما بردار۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا، اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے۔ پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا، میں نے پوچھا کس کا، کہا گیا قریشی کا، میری جی میں بھی تو قریشی ہوں، جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق عثمان، پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میرا گھر پورا ہو گیا، میں خوش ہوں۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر، پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا، وہ روئے کیوں یا رسول اللہ کا، کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مثانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوڑ سے پاک، اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں، یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے، آؤ ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور تشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک، رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے۔ یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا، جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں گانے نہیں سنتے تھے، جو سننے والے محروم ہو جائیں گے۔ آج سننے والوں کی کوئی حسرت دیکھے، آج سننے والوں کا کوئی غم دیکھے، وہ مر جائیں گے پر موت نہ آئے گی۔ اللہ کا اعلان، ہاں فیصلہ آباد، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور، جو گانے نہیں سنتے سے آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں، انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے، اور جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی، یہ سر، یہ ساز، آواز، یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھنیں گے اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا۔ پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ، ان حوروں کا نغمہ بھلا دے گا۔ پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا۔ پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو، وہ کہیں گے وہ کیا، کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا، پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی، اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ قرآن سنائے گا، اور یہ قرآن، یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا، اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہونا،
صرف 2 کان سنتے ہیں آدمی جھوم جاتا ہے، آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو، میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا۔ زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں۔ کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامند کی طرف آئے، 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ، جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ عینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کہ پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی وڈا ہی لے جاوے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں۔ میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑک پن آیا، پھر جوانی آئی، ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی پلی پلائی حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ ہماری جوانی دیکھو، بڑھاپا نہیں، نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامند کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامندوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی، وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب، آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی، علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان، کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو جاتی۔ آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں، باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو، آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، قم یا ابا تراب، اٹھو۔ یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب۔ ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ یوں ملا دیے، کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ خوش باہر نکلے،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہ جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. تم میرا نام نہیں لیتی ہو.